بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم۔ سامعین محترم، آپ کی خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہم سب کو رمضان المبارک کی نعمتوں سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کا توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ہم نے پچھلے پروگرام میں جو ٹاپک لیا تھا وہ تھا دعا اور رمضان، کہ انسان دعا رمضان المبارک میں کیسے مانگے۔ پچھلے حصے میں ہم نے آپ کو قرآن مجید، فرقان حمید اور روایات معصومین علیہم السلام سے دعا کی فضیلت بتائی تھی کہ دعا کا کتنا درجہ بلند ہے۔ تو اسی اپنے ٹاپک کو ہم آگے ادامہ دیتے ہیں، جاری رکھتے ہیں۔ تو آج جو چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے قبولیت دعا کی شرائط۔ جب انسان گناہوں کی وجہ سے خالق اور مخلوق کے درمیان پردے حائل ہو جاتے ہیں تو ان حجابوں کو دور کرنے کے لیے جس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو دعا کہتے ہیں۔ انسان دعا کر کے اپنے آپ کو خالق کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اس طرح ہر عبادت کی اپنی شرائط ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان پیش کیا تھا۔ مولا فرماتے تھے الدعاء عبادت القبریٰ، یہ بڑی عبادت ہے۔ تو جس طرح ہر عبادت کی شرائط ہیں، مثلا نماز ہے تو نماز کی بھی اپنی شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط وضو کا ہونا ہے، اگر وضو نہیں ہوگا تو انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح روزے کی اپنی شرائط ہیں، ہر چیز کی اپنی شرائط ہیں۔ تو جب تمام عبادات کی اپنی اپنی شرائط ہیں، وہاں پر دعا کی بھی اپنی شرائط ہیں۔ بسا اوقات ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم دعا کی شرائط کا لحاظ بالکل نہیں کرتے۔ جب تک دعا کی شرائط کا لحاظ نہیں کیا جائے گا انسان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو سامعین محترم، کچھ شرطیں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کروں گا اس مختصر سے وقت میں۔ تو سب سے پہلی اور بڑی جو شرط ہے جس سے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خداوند متعال کی عظمت اور قدرت پر یقین ہونا چاہیے۔ انسان یقین رکھتا ہو کہ میں جس کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں وہ کس عظمت کا مالک ہے، اس کی قدرت کتنی زیادہ ہے، اور واقعاً وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور خداوند متعال کی ساتھ ایسی ذات ہے میں جس سے جو مانگوں گا وہ میری دعا قبول کرے گا۔ اور یقیناً انسان جو بھی خدا سے مانگے خدا کے لیے ناممکن نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے انسان کی ہر دعا قبول کرے، بشرطے کہ وہ جائز ہو، وہ شریعت کے مطابق ہو، جس کا حکم دیا گیا اس کے مطابق ہو۔ تو اب جب خدا سے انسان دعا کرتا ہے تو اپنی تمام امید اس سے رکھے، کسی سے امید نہ لگائے، اپنی امیدوں کا مرکز خداوند متعال کی ذات کو قرار دے، کیونکہ خود خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جب تم اپنے امور میں خدا پر بھروسہ کرو گے، خدا پر توکل کرو گے تو یقیناً خدا تمہارے لیے کافی ہے۔ تو اسی توکل کے مراتب اور درجات ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے مولا کے ایک صحابی جس کا نام علی بن سعید سائی ہے، اس نے اس آیت کے متعلق دریافت کیا تو مولا نے فرمایا توکل کے اپنے مراتب اور درجات ہیں۔ اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ ان درجات میں سے ایک جو بڑا درجہ ہے وہ مالک کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، اس پر توکل کرنا ہے۔ انسان جب دعا مانگ رہا ہو تو اس کو یقین ہو کہ میں جس ذات سے مانگ رہا ہوں وہ میری دعا قبول کرے گا، وہ اپنے فضل سے، اپنے خیر سے مجھ کو دور نہیں رکھے گا بلکہ اپنی رحمتیں مجھ پر نازل کرے گا۔ تو سامعین محترم، پہلی جو چیز تھی وہ یہ ہے، پہلی شرط کہ انسان خدا کی ذات پر مکمل یقین رکھتا ہو، توکل رکھتا ہو۔ اور دوسری شرط جو
استجابت دعا کے لیے ہے سب سے بڑی شرط، وہ ہے توجہ قلبی سے دعا کرنا، خلوص سے دعا کرنا۔ انسان جس ذات سے ہم کلام ہو رہا ہے، انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ آج میں جس سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں، میں کس طرح اس سے اب سامنے آؤں، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے۔ اور خود خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مالک کائنات تم فقط اور فقط خدا کو پکاریں، خدا فرماتا ہے، اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر دو، یعنی کہ فقط خدا کی ذات خلوص کے ساتھ اس کو پکارو۔ اور مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لا یقبل اللہ عز وجل دعا قلب لاہن، مالک کائنات خدا اس کی دعا قبول نہیں کرتا جو دعا کرتے وقت اس کا دل کسی اور طرف مشغول ہو۔ یعنی کہ اب یہاں پر مولا کا فرمان اب سمجھیں، مولا کیا بتانا چاہتے ہیں کہ جب تمہارا دل خدا کی طرف ہوگا یا کس صحیح انکساری اور عاجزی کے ساتھ تم خدا سے مانگو گے تو یقیناً مالک تمہاری دعا قبول کرے گا۔ لیکن اگر تمہارا دل کہیں اور لگا ہے، مانگ تم یہاں مسجد میں آئے ہو، خدا کی بارگاہ میں آئے ہو مانگنے کے لیے، لیکن تمہارا دل کسی اور طرف ہے۔ ایک دکاندار آتا ہے مسجد میں دعا مانگنے کے لیے نماز کے وقت، اب وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دعا کرتے وقت اس کا خیال رہتا ہے کہ میں نے پیچھے دکان پہ جانا ہے، یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، تو مالک ایسی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ تو دوسری بڑی شرط کیا ہے؟ انسان توجہ قلبی کے ساتھ دعا مانگے۔ اور تیسری شرط جو ہے انسان کے لیے وہ شر اور خیر کی پہچان۔ انسان جب دعا مانگتا ہو تو مانگنے سے پہلے انسان کو شر اور خیر کی پہچان ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان دعا میں اپنی ہلاکت مانگ رہا ہو۔ یہ تب بھی ممکن ہوگا جب انسان کو یقیناً اپنے خیر اور شر اور خیر سے صحیح پہچان حاصل ہوگی۔ اگر وہ شر اور خیر کی پہچان حاصل نہیں کر سکتا تو یقیناً کئی ایسی دعائیں وہ ایسی مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے ضرر کا باعث بنتی ہیں۔ اور خود خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ الدُّعَاءِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان کو جس طرح خیر مانگنا چاہیے اسی طرح وہ شر مانگتا ہے۔ اور آخر میں کیا فرماتا ہے کان الانسان عجولا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام اس آیت مبارکہ کے متعلق فرماتا ہے کہ اے انسان تیرے پہ لازم ہے کہ نجات اور ہدایت کے رستوں کی پہچان کرے، تاکہ دعا کرتے وقت خدا سے اس چیز کا سوال نہ کر بیٹھے جس میں تیری ہلاکت ہو اور تو گمان کر رہا ہو کہ یہ میرے لیے اچھی ہے۔ تو یعنی کہ دعا مانگتے وقت انسان کو دیکھنا چاہیے، انسان مانگتا ہے بعض دفعہ ایسی دعائیں جو اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ انسان خدا سے گاڑی مانگتا ہے کہ مالک مجھے گاڑی چاہیے گاڑی چاہیے، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اتنا مانگ رہا ہے، آخر کار اس کو گاڑی عطا ہو گئی، لیکن اگلے ہی دن اس کو اسی گاڑی پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ یعنی کہ وہ اپنی ہلاکت مانگ رہا تھا خدا سے، وہ اس کے لیے اچھی نہیں تھی۔ تو تیسری بڑی شرط شر اور خیر کی پہچان رکھتا ہو۔ اور پھر اس سے اگلی شرط جو استجابت دعا کے لیے ضروری ہے وہ ہے دعا کا جائز ہونا۔ انسان جائز مقاصد کے لیے دعا مانگے، ناجائز مقاصد کے لیے نہیں۔ انسان خدا سے رزق مانگے لیکن کیا کرتا ہے جب رزق آ جاتا ہے تو اس کو حرام کاموں میں صرف کرتا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں چلے گا، کیونکہ خداوند متعال وہ علیم بذات صدور ہے، وہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، وہ انسان کی نیتوں کو جانتا ہے کہ میں نے اس کو رزق دے دیا تو اس نے کہاں پر استعمال کرنا ہے۔ جب انسان کی نیت یہ ہو کہ وہ دعا جب کرے وہ رزق مانگ رہا ہے تو مالک سے دعا کرے کہ مالک اس کو تیرے رستے پہ استعمال کروں گا، تو پھر یقیناً انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آج کی آخری شرط انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اور بھی شرائط آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کی آخری جو شرط ہے جو دعا کو قبولیت کا سبب بنتی ہے وہ ہے دعا قبول ہونے پر یقین رکھنا۔ ایک انسان ہے آتا ہے بس یہ عادت بن گئی دعا مانگ لینا، بس اس کو یقین نہیں ہے کہ مالک میری دعا قبول کرتا ہے۔ نہیں، انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ میں جس ذات کے سامنے اب سر کو جھکا رہا ہوں، جس ذات سے ہم کلام ہو رہا ہوں، وہ یقیناً میری دعا قبول کرے گا۔ انسان اپنی دعا کی قبولیت کا یقین رکھتا ہو۔ اور دعائے ابو حمزہ صومالی میں مولا سید الساجدین علیہ السلام کے بڑے پیارے جملے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اے میرے معبود، میں اپنے تمام مقاصد کی راہیں تیری طرف کھلی ہوئی ہیں، میری تمام مقاصد کی راہیں میں ان پر نظر جھکائے بیٹھا ہوں اور امیدوں کے چشمے
تیرے ہاں بھرے پڑے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں ہر امیدوار کے لیے تیرا فضل ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ اے فریاد کرنے والوں کی دعائیں قبول کرنے والے، تیرے دروازے کھلے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تو امیدوار کی جائے قبولیت ہے۔ امیدوار کبھی تیرے رستے سے خالی نہیں لوٹا۔ اور واقعاً یہ رمضان المبارک، یہ آپ دعا ابو حمزہ صومالی اٹھا کر پڑھنی چاہیے اس دعا کو، پھر آپ کو دعا کا لطف آئے گا یقیناً۔ جب آپ دعا ابو حمزہ صومالی کا ورد کریں گے، اس کو زبان پہ لے آئیں گے، تو یقیناً آپ دعا کی شرینی کو بھی محسوس کر پائیں گے۔ اور پھر مولا آگے فرماتے ہیں اے میرے سردار، اے میرے آقا، یہ تیری شان سے بعید ہے کہ تو خود مانگنے کا حکم تو دیتا ہے، قرآن میں تو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تو خود حکم تو دیتا ہے لیکن دعا قبول نہ کرے، ہمیں عطا نہ کرے، تیری یہ شان سے بعید ہے۔ یقیناً خدا کی ذات ایسی ذات ہے جس سے مانگا جائے تو وہ ہمیں عطا یقیناً کرے گی، بشرطے کہ وہ ہمارے لیے جائز ہو اور ہمارے لیے مؤثر ثابت ہو۔ بس ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، اگلے حصے میں آپ کو اور شرائط بیان کروں گا، اور اس سے آگے انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو آگے ادامے دیں گے، اور جو موانع بنتے ہیں، ایسے موانع جو دعا کی قبولیت کا سبب نہیں بنتے، جس کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو مالک کائنات سے دعا ہے مالک کی کائنات اس ماہ مبارکہ میں حقیقی معنوں میں اپنی بارگاہ میں ہم کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔